السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم اسلامیت جو کہ ایک نئی کتاب ہے اس کے لیکچر بنا رہے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے علوم الحدیث۔ سب سے پہلے اسی طرح علوم علم کی جمع ہے جس کے معنی جاننا ہے، حدیث کا معنی بات چیت گفتگو، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے بارے میں یہ علم ہوگا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کی تشریح کی بات کریں جو تمہید باندھی ہے تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اساس اور بنیاد ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آسمانی کتب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تشریح و تفسیر اور وضاحت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر یا صفت لکھا ہے انہوں نے، لیکن آپ نے قول فعل تقریر تک رہنا ہے کہ قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس میں قول فعل تقریر میں حدیث کی اقسام بھی آ گئی، 3 اقسام آ گئیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قولی حدیث اسے کہیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو، ارشاد بول کر، وہ قول ہے۔ فعل جو عمل کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث ہو گئی۔ تقریری حدیث ایسی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریری حدیث میں امت کے لیے یہ اجازت ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل ہوتا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں مراد ہوتی ہے، آپ نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور کتاب یہاں پر اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، باقی 2 کی نہیں تھی، وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اور اس طرح 3 اقسام ہوگی حدیث کی، ان کی ڈیفینیشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، انہوں نے صفات کو بھی تقریر کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، تقریر یا صفت کو انہوں نے تقریر اور نہیں بلکہ تقریر یا صفت انہوں نے دونوں کو ایک چیز لی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ اب کتاب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل جیسے کہ آپ کے جسم اطہر کی رنگت، موئے مبارک کا تذکرہ شامل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے بلکہ یہ صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم اس کو حدیث کا انعام کہیں گے، لیکن یہ حدیث اس نے صفت میں شامل کی ہے، یہ صفت میں حدیث شامل ہے، تقریر میں یہ حدیث شامل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مختلف جنوں صحابہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات۔ جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا اس کی بالکل جی، جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں نہ مانتا تو وہ سیدھا سیدھا کافر ہے۔ حدیث کا مطلقاً انکار کرنے والا اس کو ہم گمراہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ مسلمان کامل ایمان والا، بلکہ دار اسلام میں وہ ہرگز جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ کاملیت میں نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اعمال ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کے آیات کے علم اور جنت و جہنم سمیت ہماری زندگی کے تمام بنیادی عقائد اور اعمال کی اساس ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے بغیر نہ تو قرآن کریم سمجھا جا سکتا۔ بالکل جی، کسی نے قرآن مجید میں آیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو کیسے ہم نماز قائم کریں گے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہمیں بتائے گا۔ ہم زکوٰۃ کیسے کیا دیں گے، کس طرح دیں گے، یہ رسول اللہ کا فرمان بتائے گا ہمیں۔ اور میں آپ کو ایک مزید بات بتاتا چلوں، لوگ آج کل ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن یہ حدیث تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ امت کو گمراہ کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، امت کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، یہ غلط بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے بغیر حدیث کے سمجھا جاتا ہے۔
اور نہ ہی اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے آپ کی اتباع کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ جو اگزامپل دیا ہے، کیا شاندار اگزامپل دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ کیا شاندار یہ آیت مبارکہ یہاں مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ شامل کی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ آگے جی یہاں پر ہی ہم اپنا سبق جو ہے نا وہ اختتام کرتے ہیں۔ آگے ایک نیا ٹائٹل، ایک نیا سبق شروع ہونے والا ہے، تدوین حدیث۔ وہ بہت امپورٹنٹ لانگ کویسچن بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں، ہم لیکچر زیادہ لینتھی نہیں بنانا چاہتے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے نا وہ اس کو بیان کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث کا لغوی معنی بات چیت کرنا، اصطلاحی ڈیفینیشن کے رسول اللہ کے قول فعل اور حدیث کو تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، پھر اس کی اقسام کو بیان کیا، پھر تقریر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری میں نے آپ کو بتائیں۔ تو آج کے سبق میں یہی خلاصہ کلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ مزید ہمارے لیکچر سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔